بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی ایسا سورس آف انفارمیشن ہو جو 100% ریلائبل ہو، جس کا علم سب سے زیادہ ہو، جس کی قوت سب سے زیادہ ہو، جس کا سٹیٹس سب سے بڑا ہو، جس کے اندر کوئی زوال نہ ہو، جس میں کوئی کمزوری نہ ہو، اور وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہٰذا اس کی طرف سے بذریعہ وہی جو چیز ہمیں بتائی جائے گی وہ سب سے زیادہ سچی اور درست ہوگی۔ اس پر جب ہم اپنی زندگی کی بنیاد بنائیں گے تو وہ غیر متزلزل ہوگی، پھر اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا، پھر ہم پکے ہو جائیں گے کہ نہیں یہی سچ ہے، یہی حق ہے، حالات کیسے بھی ہوں ہم نے اسی کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، یہی کرنا ہے ہم نے۔ اسی لیے صحابہ کا ایمان ہم دیکھتے ہیں نا کہ ان کا یقین ہم سے زیادہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں پر، وحی کے ذریعے جو علم ان کو ملا کہ یہ بالکل سچ ہے، جو کہہ رہے نا بس سمجھ میں آیا تو بہت اچھا، نہیں بھی آیا تو یقین کر لو، اعتماد رکھو، اعتقاد رکھو اور کر جاؤ، تو فوراً عمل کر لیتے تھے۔ ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ یقین ہوگا پکا کہ ہمارا دین سچا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ حق ہے، تو پھر ہمارا عمل کتنا آسان ہو جائے گا، اور پھر اس کا اجر و ثواب بھی کتنا زیادہ ہوگا، اور معاملات کتنے آسان ہو جائیں گے، عمل بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ انسان کو پھر یقین ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، اور اگر میں ٹھیک کر رہا ہوں تو پھر سارے زمانے سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر اپنے اوپر ہی کانفیڈینس نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ذرائع کی کمی کو پورا کرنے اور درست نتیجے تک پہنچنے کے لیے ایک ایسے ماخذ کی طرف رجوع، ماخذ کا مطلب ہے سورس، ایسے سورس کی طرف رجوع کیا جائے جو یقینی، قطعی اور کلی ہو۔ یقینی ہو، قطعی کا مطلب ہے دو ٹوک، اور کلی کا مطلب ہے ہولسم۔ یہ مستند ماخذ صرف وحی الہی ہے جو قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ یاد رہے کہ شکوک و شبہات، آباء و اجداد کے اقوال، کسی کا اجتہاد، رائے، نظریہ، آئیڈیالوجی اور عقل اسلامی عقیدے کی بنیاد نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے عقیدے کی بنیاد وحی الہی ہے، اور یہی اپنا معیار بنائیے، یہی ہمارا معیار۔ معیار کا کیا مطلب ہے؟ کرائیٹیرین۔ ہمارا دین جو ہے یہ واضح دلائل پر مبنی ہے، جبکہ شرک کی کوئی بنیاد نہیں، جیسے سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری۔ سورۃ الحج میں آتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ سورۃ صافات میں آتا ہے ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لے آؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو۔ اور یہ بہت بڑا فرق ہے اسلام اور دیگر مذاہب کے بیچ میں کہ اسلام کی بنیاد وحی الہی پر ہے جو ایک مضبوط بنیاد ہے، جبکہ دیگر لوگ کچھ شخصیتوں کو مانتے ہیں، ان کے اقوال اور ان کی رائے اور ان کی عقل کے بنیاد پر انہوں نے جو نظریہ قائم کیا اس پر کھڑی ہے ان کے دین کی بنیاد۔